بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصف مدنیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی اب تک 9 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، پہلا رکوع مکمل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ پہلا جملہ وہی جو بار بار آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ شروع میں بھی پہلی آیت کے بعد خطاب مسلمانوں سے، اہل ایمان سے تھا، آیت نمبر 2 میں، اور وہاں بھی جہاد کا موضوع شروع ہوا تھا، اور جہاد کے موضوع کو شروع اس انداز میں کیا گیا کہ جس جہاد کی تم اجازت مانگ رہے تھے اس کی اجازت مل چکی ہے، اب تم جہاد کرو، اب اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ آیت نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں، آپس میں ان کا ربط اور تعلق کیا ہے۔ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یعنی پہلے دعویٰ تھا کہ ہم جہاد کریں گے، لیکن جب جہاد فرض ہوا تو ایک دم سوچ بدلی۔ اس پہ اللہ نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ جو تم کرتے ہی نہیں یا کرو گے نہیں، اس کے بارے میں تم پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے یا ہم یہ کر چکے ہیں؟ اب یہاں پر دوبارہ اللہ رب العزت نے درمیان میں یہود و نصارہ کا ذکر ہوا کہ کس طرح انہوں نے جہاد کی مخالفت کی، اور پھر اپنے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی۔ اب یہاں پر دوبارہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حل کا معنی ہوتا ہے کیا، حل کیا، ادلکم، ادلو یہ واحد کا صیغہ ہے اور متکلم کا ہے، میں رہنمائی کروں، کم تمہاری، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، اعلیٰ تجارہ، ایک ایسی تجارت پر، یہ لفظی معنی ہے ویسے، ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم، تنجی وہ تجارت نجات دے دے، کم تمہیں، من عذاب علیم، عذاب کا معنی عذاب ہے، علیم کا معنی دردناک، دردناک عذاب سے۔ انسان تجارت کرتا ہے، یہاں پہ لفظ تجارت کیوں استعمال کیا؟ انسان تجارت کیوں کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر کے معاملات بہتر چلانے کے لیے، اور دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ تجارت کرنا کوئی عیب کام نہیں ہے، سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں، اور وہ تجارت تمہیں دنیا میں تو فائدہ ہو ہی ہوگا، لیکن اصل اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تجارت کرو گے، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، تم بھوک سے بچو گے، تم اچھا مکان بنا کے سردی اور گرمی سے بچو گے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو علاج معالجہ کروا لو گے، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ سواری کے لیے تم گاڑی خرید لو گے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں تجارت تمہیں بتانے جا رہا ہوں، وہ تجارت کیا کرے گی؟ تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے بچائے گی۔ اس لیے فرمایا، با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری
ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی یا بچا لے گی۔ اب وہ تجارت اللہ بتانے لگے ہیں کہ وہ تجارت ہے کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر تؤمنون باللہ۔ تؤمنون کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل دونوں کا معنی اس کے اندر آتا ہے۔ ایک معنی تو یہ تم ایمان لاتے ہو، لیکن دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ تم ایمان لاؤ گے، تم ایمان لاؤ گے، باللہ اللہ پر، تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ یعنی تجارت کا آغاز پہلی جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اگر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آگے معاملہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی کسی بھی معاہدے کی جو شکیں ہوتی ہیں اس میں کچھ بنیادی شکیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلی شک جو ہوتی ہے جس پہ عمل لازمی ہوتا ہے، تو ایک بندہ کہتا نہیں اس پہ میں عمل نہیں کروں گا تو وہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں جو پہلی ہماری بنیادی شرط ہے یہ تو لازمی امپلیمنٹ ہوگی۔ تو فرمایا کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ یا لاؤ گے، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہوگا، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ پھر ہم نے ان کی بات بھی ماننی ہے۔ جو اللہ کہیں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، پھر ہم وہ بات ماننے کے پابند ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ یہ اب کیا ہے؟ یہ تجارت ہے، یہ تجارت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جہاد کرو گے اللہ کی راہ میں۔ اور تم کیا کرو گے؟ جہاد کرو گے اللہ کی راہ میں۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے کچھ رشتوں کا، کچھ چیزوں کا ذکر کیا، 8 چیزوں کا ذکر کیا، رشتوں کا، تجارت کا، مکانوں کا، مختلف چیزوں کا۔ پھر کہا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں، کس سے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ 3 چیزوں کا وہاں بھی ذکر ہے، یہاں بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا کیا کرو؟ انتظار کرو۔ تو یہاں پر بھی 3 چیزوں کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، اور پھر ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کس طریقے سے ہونا ہے؟ فرمایا کہ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی جہاد 2 ہی چیزوں سے، یا تو آپ جان پیش کرتے ہیں یا مال پیش کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں جہاد ہے۔ مال، ایک بندہ میدان میں جا کے لڑ نہیں سکتا، بیمار ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا مال پیش کر دے۔ ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے لیکن قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے اللہ نے اس کو ہمت اور طاقت دی ہے، تو وہ میدان میں کود پڑے۔ دونوں صورتوں میں۔ سورہ توبہ کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 111 میں، اور وہاں تجارت کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین، یقیناً اللہ نے خرید لیا مومنوں سے، ان کی جانوں کو، ان کے اموال کو، بدلے میں کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی وہاں جو تجارت اللہ نے کی وہ کیا تھا کہ جان اور مال تم میری راہ میں پیش کرو، میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایک حدیث یہاں بیان کی ہے مسلم کی، کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، ان قتلت فإن أنا، احد کا معرکہ لڑا جا رہا ہے، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہوں، قتل ہو جاتا ہوں، تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا فی الجنہ، گویا آپ جان دیں گے تو بدلے میں اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ اس کی آگے باتیں اللہ نے پھر بیان کی ہیں، وہاں چل کے بات کرتے ہیں۔ فرمایا تم اللہ پر ایمان لاؤ
اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ ہے تجارت کی بنیادی 3 شرائط، یہ تجارت کی شرائط ہیں۔ اب ساتھ ہی اللہ نے اس تجارت کے بارے میں فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس سے اچھی تجارت نہیں ہو سکتی، اس سے اچھا سودا نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم، اگر ہو تم، ان کا معنی اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے، یعنی اگر تمہیں حقیقت کا ادراک ہو جائے، علم ہو جائے، تو پھر اس سے بہترین تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں ملنا کیا ہے وہ اللہ نے پھر آگے، یعنی کوئی بھی تجارت ہم کرتے ہیں نا، کسی سے ہم شراکت داری کرتے ہیں یا ہم پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کہ تم کاروبار کرو، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، پروفٹ کتنا آئے گا، اس تجارت کے آج کل جو معاملات ہیں وہ کتنے بہتر ہیں، مارکیٹ کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے، جو آپ پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو تجارت آپ کرنے جا رہے ہیں، کیا اس کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تجارت تم نے یہ والی کرنی ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ یغفر لکم، پہلا فائدہ وہ بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، مطلب ہے تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، پہلا قطرہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے، کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں۔ ہاں اگر وہ قرض دار ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، قرض کیونکہ گناہ نہیں ہے، قرض ایک ادائیگی ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی اس سے گناہ سرزد ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اللہ نے 2 قطروں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے خون کا گرتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے انسان کی آنکھ سے گرتا ہے، اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا، گناہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب گناہ ہی ذمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلْكُمْ، اور وہ تمہیں داخل کر دے گا۔ جب گناہ ختم ہو گئے، گناہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ تمہیں داخل کرے گا جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، وہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، مساکن رہنے کی جگہ، اور طیبہ پاکیزہ، اور رہنے کی پاکیزہ جگہیں وہ تمہیں دے گا۔ کتنی پاکیزہ ہیں کہ جہاں آپ قرآن بھرا پڑا ہے، سورۃ الواقعہ کو پڑھیں، سورہ نبا کو پڑھیں، کہ وہاں تو لغو بات کا خیال ہی نہیں ہے نا، سنیں گے بھی نہیں کہ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہو، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو، کوئی کسی سے بغض رکھتا ہو، کوئی کسی سے حسد کرتا ہو، کوئی کسی کو مار رہا ہو، کوئی کسی کا حق چھین رہا ہو، کسی طرح کی برائی کا وہاں تصور ہی نہیں ہے، اور کسی گناہ کا بھی تصور نہیں ہے۔ پاکیزہ کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ ہر طرح کی برائی سے بچاؤ، ہر طرح سے اس کو راحت اور سکون ہو۔ تو یہ ساری کی ساری پرسکون زندگی
انسان کو صرف جنت میں میسر آ سکتی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا نیک انسان ہو، پھر بھی اس کے کانوں میں کہیں نہ کہیں وہ خود نہ بھی گالی دیتا ہو، گالی کی آواز پڑ جاتی ہے، وہ خود نہ بھی برے لفظ استعمال کرتا ہو، کانوں میں پڑ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء کو جب گالیاں دی گئیں تو ان کے کانوں میں آوازیں پڑی۔ دنیا میں یہ چلتا ہے، اتنی پاکیزہ زندگی ہے کہ وہاں کسی طرح کی برائی کا تصور ہی نہیں ہے بالکل، اور ہر اعتبار سے بیماریوں سے نجات والی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا فی جنات عدن، ہمیشہ کے، عدن کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، اور جنات وہی باغ، میں فی کا معنی میں، ہمیشہ کے باغوں میں، یعنی ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کو پڑھے نا تو تقریباً کافی زیادہ یہی مفہوم وہاں بیان ہوا ہے، یہی باتیں وہاں بیان ہوئی ہیں۔ وہاں ایک چیز زیادہ بھی ہوئی ہے، اور وہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی ہے۔ یہ جو طیب زندگی ہے اور یہ جو ہمیشہ کی جنت ہے، یہ کتنی اچھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اعلان کیا جائے گا۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ نمبر 1، جنت والوں سے کہا جائے گا کہ اب تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ اس جنت میں کیا کرو گے؟ ہمیشہ رہو گے۔ اور ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنت میں تم ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ 4 خواہشیں انسان دنیا میں کرتا ہے، چاہے جتنا بھی نیک ہے، جتنا بھی نیک ہے۔ 4 خواہشیں، چاروں برابر نہ بھی کرے تو ایک آدھی خواہش تو لازمی کرتا ہے۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ یار جلدی بوڑھا نہ ہو جائے، یہ خواہش ہوتی ہے۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ نہیں کرتا، لیکن ایک اور خواہش ہے جو ہر بندہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ہمیشہ تندرست ہوں، بیمار نہ ہوں۔ اور یہ تو پیغمبروں کی دعائیں بھی ہوتی تھی کہ وہ بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کس سے؟ بیماریوں سے۔ نبی الاسلام کی کتنی دعائیں ہیں جس میں مختلف بیماریوں کا ذکر کیا گیا، اللہ اس سے بچانا، اس سے بچانا، اس سے بچانا۔ تو جنت میں اعلان ہوگا کہ اب تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے جنت کے اندر۔ بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک خواہش انسان کی یہ بھی ہوتی ہے، چلو آپ کہہ سکتے ہیں نیک لوگوں کے لیے، لیکن دنیا داروں کی عام ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ زندگی لمبی ہونی چاہیے، مرنے کو بھول چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ خواہش اہل ایمان کی جنت میں اللہ اس طرح پوری کریں گے کہ فرشتے کہیں گے کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایک چوتھی چیز ہے جس کی خواہش انسان دنیا میں کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے پاس اگر کچھ 4 پیسے ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی کاروبار ہے، کوئی نوکری ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سرکٹ چلتا رہے اور گھر کا چولہا بھی جلتا رہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرے گھر میں غربت آئے اور میں کشکول لے کے لوگوں کے آگے پھرتا پھروں، یا جو نعمت اس کو ملی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ آج میں گاڑی کے اوپر ہوں، کل کو میرے پاس سائیکل بھی چلانے کے لیے نہ ہو، کوئی بندہ بھی یہ خواہش نہیں کرتا۔ خواہش کیا ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر لائف سٹائل ہو۔ فرشتے اعلان کریں گے، کہیں گے کہ یہ جو نعمتیں تمہیں جنت میں ملی ہیں یہ کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی، کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ یہ نعمتیں بڑھ سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں کے نام ہیں جن کے 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال پہلے کہہ لو کہ وہ ٹاپ پہ جا رہے تھے، آج فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، نام و نشان مٹ چکا ہے۔ کیا ہوا؟ نعمتیں ختم ہو گئی، نعمتوں کو زوال آ گیا۔ تو دنیا میں جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا اپس اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز، یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ زندگی فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغوں میں، اور ساتھ ہی فرمایا ذَلِكَ
فوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں جانا یہی بڑی کامیابی ہے۔ نعمتیں تو بعد کی بات ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جنت میں صرف داخلہ ہی کامیابی ہے، صرف داخلہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک خوبصورت تجارت کے ذریعے اہل ایمان کو کہہ لو جہاد کی طرف راغب کیا ہے، اور جہاد کے فوائد بتائے ہیں، پہلے اخروی، اور پھر اگلی آیت وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وہ دنیاوی فوائد ہے۔ دنیاوی فوائد کو بعد میں بیان کیا، حالانکہ دنیاوی فوائد پہلے ملتے ہیں، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں بنو نذیر قبیلہ، بنو قریظہ قبیلے کے مال فے اور مال غنیمت کا ہم پڑھ چکے ہیں، دنیاوی فائدے ہیں نا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اخروی فوائد پہلے بیان کیے، اس لیے کہ اصل فوائد یہی ہیں، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ بعد میں کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہے، قلیل ہے، کم ہے، اس لیے اس کے فوائد بعد میں رکھیں جو اگلی آیت میں آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس تجارت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ایسی تجارت کریں جس کے بدلے میں اللہ کے جو وعدے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہوں، جنت کی صورت میں، جنت کی نعمتوں کی صورت میں اللہ ہم سے دنیا آخرت میں راضی ہو جائے، زندہ رکھے اسلام پر، موت ایمان پر۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔